جی ہاں، ریموول آف موئسچر کی ایک نئی ٹیکنیک ہے ڈی ہائیڈریشن. اس کو یاد رکھنا ہے، یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ریموول آف موئسچر کی ٹیکنیک ہے. سب سے امپورٹنٹ ٹیکنیک یہی ہے ڈی ہائیڈریشن. تو اس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈی ہائیڈریشن کی. ڈی ہائیڈریشن از دا ریموول آف موئسچر انڈر کنٹرولڈ کنڈیشنز. مین کہ کون کون سی ایسی کنڈیشن جس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں انڈر کنٹرولڈ کنڈیشن آف ٹیمپریچر، ریلیٹیو ہیومیڈیٹی، ایئر فلو. تو اگر ہم کسی بھی ایسے انوائرمنٹ کے اندر فوڈ کا موئسچر ریموو کرتے ہیں جس کے اندر ساری کنڈیشن ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں تو ہم اس کو بولتے ہیں ڈی ہائیڈریشن. جس طرح سن ڈرائنگ میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے موئسچر ہی ریموو کیا تھا، لیکن سن ڈرائنگ میں ہمارے کچھ کنٹرول میں نہیں تھا. کتنی دھوپ آئے گی، کتنا ٹمپریچر آئے گا، کتنی ریلیٹیو ہیومیڈیٹی انوائرمنٹ میں ہوگی، کتنی تیز ہوا چلے گی، ایئر فلو کتنا ہوگا، اس کی ویلوسٹی کیا ہوگی، کچھ بھی ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا. اسی لیے سستا بھی تھا. اس میں ہم نے ساری چیزیں اپنے کنٹرول میں رکھ لی ہیں. یہ پورا ایک کنٹرولڈ سسٹم ہوتا ہے، اکوپمنٹ ہوتا ہے جس کے اندر ہم ہر چیز کو اپنی مرضی سے کنٹرول کرتے ہیں. ہم نے جتنا موئسچر ریموو کرنا ہوتا ہے ریموو کر لیتے ہیں، جتنا ہم ریلیٹیو ہیومیڈیٹی رکھ سکتے ہیں، ایئر کا فلو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہر چیز ہم اپنے کنٹرول میں کر لیتے. تو اس میتھڈ کو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ ایڈوانس میتھڈ ہے ریموول آف موئسچر کا، یا ڈی ہائیڈریشن میں یہ ایڈوانس میتھڈ ہے. اس میں جو کوالٹی ہوتی ہے فوڈ پروڈکٹ کی وہ ہائی کوالٹی ہوتی ہے. مین کہ ہائی کوالٹی پروڈکٹ ہمیں اس میں ملتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے جو اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے، جو انسٹرومنٹ یا اکوپمنٹ یا مشینری کون سی یوز ہوتی ہے. جس مشینری کو ہم یوز کرتے ہیں اس مشین کا نام ہوتا ہے ڈی ہائیڈریٹر. جو پروسیس ہے اس کو بولتے ہیں ڈی ہائیڈریشن، اور جو مشینری اس پروسیس کو پرفارم کرتی ہے اس کو بولتے ہیں ڈی ہائیڈریٹر. اس پروسیس کا جو ورکنگ پرنسپل ہے وہ کیا ہے؟ ورکنگ پرنسپل یہ ہے کہ ہم ہیٹ کو سپلائی کرتے ہیں، ہاٹ ایئر کو یا ہیٹ کو سپلائی کرتے ہیں ایک سائڈ پہ، اور اس کے تھرو ہیٹ کو یوز کرتے ہوئے ہم موئسچر کو فوڈ کے اندر سے ریموو کرواتے ہیں یا ایواپوریٹ کرواتے ہیں. ٹیمپریچر اور جو اس کا فلو ہوتا ہے، ایئر فلو، ریلیٹیو ہیومیڈیٹی، یہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے انڈر کنٹرول کنڈیشن. جو ہم کرتے ہیں، ہم نے کسی ویجیٹیبل کو ڈرائی کیا، ڈرائی کرنے سے ہم نے تو اس کو محفوظ کرنا تھا. ہمیں ڈرائی کرنے کا فائدہ اور تو کوئی نہیں ہے، ہم نے اس کو محفوظ کرنا تھا. لیکن جب ہم نے اس کو یوز کرنا ہے، جب اس کو کوک کرنا ہے، تو ہمیں پھر اس کے اندر موئسچر چاہیے. ہم ڈرائی اس کو پکا نہیں سکتے. تو پکانے کے لیے اس کو ہم دوبارہ موئسچر ایڈ کریں گے، پانی ایڈ کریں گے. تو ڈی ہائیڈریشن پروسیس میں کیا ہوتا ہے، کیا بینیفٹ ملتا ہے ہمیں، کہ جب ہم اس کے اندر دوبارہ پانی ایڈ کرتے ہیں، اس کے اندر جو موئسچر ایڈ کرتے ہیں، پانی کی ایڈیشن کرتے ہیں، تو وہ اپنی ایکچوئل کریکٹرسٹکس ہیں دوبارہ گین کر لیتے ہیں. مین کہ فوڈ کین ری گین اٹس کریکٹرسٹکس. وہ جو جس طرح کی حالت تھی اس طرح دوبارہ آ سکتی ہے. جس طرح آپ کہہ لیں کشمش جو ہوتی ہے ڈرائی ہوتی ہے، جب آپ اس کے اندر اس کو پانی کے اندر بھگو کے رکھیں تو چند ہی مطلب منٹوں میں یا ایک آدھ گھنٹے میں وہ دوبارہ اپنی پوزیشن یا جو اپنی شیپ ہے ری گین کر لیتی ہے. تو اس کو بولتے ہیں کہ ری گین آف اٹس کریکٹرسٹکس. اب دیکھتے ہیں کہ فوڈس، ایسی کون کون سی فوڈس ہیں جس کی ہم ڈی ہائیڈریشن کراتے ہیں. تو بے تحاشا فوڈس ہیں جس کی ہم ڈی ہائیڈریشن کرواتے ہیں. اس میں فروٹس ہیں، ہر طرح کے فروٹس ہیں، ویجیٹیبلس ہیں، ملک ہے، اس کی بھی ہم ڈی ہائیڈریشن کراتے ہیں. جو ہم پاؤڈر ملک پروڈیوس کرتے ہیں اس کو ہم ایک ڈی ہائیڈریٹر کے اندر لکوڈ ملک کو گراتے ہیں اور انڈر کنٹرول کنڈیشن اس کا جو موئسچر ریموو کرتے ہیں تو پاؤڈر ملک ملتا ہے. ایگز کا پاؤڈر ملتا ہے. ایگز کو ہم ڈرائی کرواتے ہیں ڈی ہائیڈریشن پروسیس کے تھرو. فش کو بھی ہم ڈرائی کر کے رکھتے ہیں، اس کا جو میٹ ہے وہ ڈرائی کر کے رکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کیکس ہیں یا بیکری آئٹمز ہیں ان کو بھی ہم ڈرائی کرتے ہیں. ان کو ڈرائر کے اندر رکھ کے یا ڈی ہائیڈریٹر کے اندر رکھ کے اس کو ڈرائی کرتے ہیں، اور ان کی جو لائف ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ہم پیک کر کے بہت ہی مطلب لانگ ٹائم کے لیے ان کو یوز کر سکتے ہیں. تو ڈی ہائیڈریشن پروسیس کے ایڈوانٹیجز دیکھتے ہیں، اس کے ہمیں فائدے کیا ملتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن کرنے کے ہمیں کون کون سے فائدے ملتے ہیں. ڈی ہائیڈریشن میں سب سے پہلا جو فائدہ کہ کوالٹی آف پروڈکٹ از بیٹر دین سن ڈرائنگ. سن ڈرائنگ کی نسبت اس کی جو کوالٹی ہے بہت ہی اچھی ملتی ہے ہمیں. اور یہ فاسٹر ڈرائنگ میتھڈ ہوتا ہے، تیزی سے ہم اس کو ڈرائی کر سکتے ہیں کیونکہ ٹمپریچر اور ایئر فلو ہمارے کنٹرول میں ہوتا ہے. ہم اپنی مرضی سے ٹمپریچر بڑھا کے اس کو لیس ٹائم کے اندر ایواپوریٹ کرواتے ہیں، موئسچر کو ہم ڈرائی کر لیتے ہیں. پھر یہ ہائیجینک ہوتا ہے. ہائیجینک مین کے کنٹامینیشن کے، پیسٹ اٹیک، روڈنٹ اٹیک، پرندوں کا اٹیک، انسیکٹ اٹیک، اس سے بچا جا سکتا ہے کیونکہ یہ کنٹرولڈ انوائرمنٹ ہے. ہم اپنی مرضی سے
جس چیز کو اجازت دیتے ہیں وہی اس سسٹم کے اندر جائے گی. ہائیجینک ہے اور کنٹرول پروسیس ہے. اس میں اگلا جو فائدہ ہے وہ یونیفارمٹی ہوتی ہے. ہم ہر پروڈکٹ کو ایکولی ایویپوریٹ کروا سکتے ہیں اس کے اندر موئسچر. یہ نہیں کہ ایک میں موئسچر کم نکل گیا ایک میں زیادہ نکل گیا. ہم ہر جگہ پہ اس کو ڈرائی ہیٹ کو پہنچا سکتے ہیں اور موئسچر کو ایویپوریٹ کروا سکتے ہیں. لیس کنٹامینیشن ہوتی ہے, لیس لاسز آف کوالٹی کے لاسز بہت ہی کم ہوتے ہیں اس میں. اور جو سب سے امپورٹنٹ ایڈوانٹیج یا فائدہ ہے وہ ہے شیلف لائف کو انکریز کرنا. ہمارا ایکچوئل مقصد ہی شیلف لائف کو انکریز کرنا ہوتا ہے ڈرائنگ میں, ڈی ہائیڈریشن میں. جہاں اس کے فائدے ہیں, ایڈوانٹیجز ہیں, وہاں پہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوں گے, ہو سکتے ہیں. یہ ایفیشینٹ ضرور ہے. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ جب ہم کنڈیشنز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کنٹرول کرنے پہ ہمیں کوئی نہ کوئی کاسٹ پے کرنا پڑے گی. نتھنگ از فری, کچھ بھی فری نہیں ہے. جو فری ہوگا اس میں ہمارے کنٹرول میں چیزیں نہیں ہوں گی. تو ہائی کاسٹ ہے, اس کی کاسٹ ہائی ہے. فیول یا انرجی کنزیوم ہوتی ہے, یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے. عام کوئی بندہ اس کو پرفارم نہیں کر سکتا, یہاں پہ اسکلڈ ورکر یا اسکلڈ پرسن چاہیے. ڈی ہائیڈریٹر جو اکوپمنٹ ہے اس کو رن کرنے کے لیے یا ڈی ہائیڈریشن پروسیس کو پرفارم کرنے کے لیے اسکلڈ پرسن چاہیے. یہاں پہ ایک چیز, جب ہم ہائی ٹمپریچر دیں گے تو ہیٹ سینسٹیو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, ان کا لاس ہو سکتا ہے. تو نیوٹرینٹس کا جو لاس ہے وہ ہمیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے. اب بات آتی ہے فیکٹرز افیکٹنگ دا ڈی ہائیڈریشن پروسیس. ڈی ہائیڈریشن پروسیس کو پرفارم کرنے میں کون کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کا خیال رکھا جاتا ہے, یا جو اگر ان فیکٹرز میں ویریشن آئے گی, ان پیرامیٹر میں چینجز آئیں گے تو ڈی ہائیڈریشن پروسیس ہے وہ بھی ویری کر سکتا ہے. تو یہ ایک پراپر لانگ کوشچن بھی بن سکتا ہے فیکٹرز والا, تو میں اس کو اسی ٹاپک کے اندر مرج کر رہا ہوں. اگر یہ لانگ میں آتا ہے تو آپ نے اس کو ایکسپلین کر دینا, میں آپ کو اس میں سمجھا دیتا ہوں صرف 1 منٹ کے اندر. فیکٹرز آپ نے سمجھ لینے کون کون سے فیکٹرز ہیں. جب فیکٹرز آپ کو سمجھ آ گئے تو آپ خود ہی لکھ لیں گے. اب تو مجھے یقین ہے اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی اور اس لیکچرز کو سنتے ہیں, بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, اپنا کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں, تو یہ بھی آپ ایسے کر لیں گے. تو فیکٹرز میں سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے نیچر آف فوڈس. مین کہ ہم نے جس فوڈ پروڈکٹ کی ڈی ہائیڈریشن کروانی ہے اس کی نیچر کیا ہے. ٹومیٹو ہو سکتا ہے, فروٹ ہو سکتا ہے, ویجیٹیبل ہو سکتا ہے, اس کی جو اسٹرکچر ہے, اس کے سیل اسٹرکچر ہے وہ کس طرح کا ہے, اس کی نیچر, وہ اس میں نیچر میں یہ آتا ہے. اس کا ٹیکسچر کیسا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں ایک ایک لائن میں بتاتا چلتا ہوں, پھر اگر لکھنا پڑ جاتا آپ لکھ لینا. وہ فوڈ کون سی کیٹیگری کی ہے, کون سی نیچر کی ہے, فروٹ ہے, ویجیٹیبل ہے, اس کا ٹیکسچر کیا ہے, اس کا سیل اسٹرکچر کیا ہے, اس کا سائز وغیرہ کیا ہے. تو یہ آگے نیچر. دوسرے نمبر پہ جو فیکٹر ہے وہ ہے سائز آف پارٹیکل یا سائز آف دیٹ فروٹ. جب ہم نے اس کو ڈرائی کرنا ہے تو ہم اس کی سائز ریڈکشن کرتے ہیں. پارٹیکل کا سائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہماری جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ کتنی افیکٹو ہوگی. چیز کی ڈی ہائیڈریشن کراتے ہیں تو اس کی ہمیں سائز ریڈکشن نہیں کرنا پڑے گی, ایسے ہی ہم ایز سچ اس کی ڈی ہائیڈریشن کروا سکتے ہیں, افیکٹولی ہوگی. اگر یہاں پہ ہم نے پوٹیٹو کی ڈی ہائیڈریشن کروانی ہے تو وہ ایز سچ اس کی ڈی ہائیڈریشن نہیں ہوگی. تو ہمیں اس کی ڈی ہائیڈریشن کروانے کے لیے اس کی سائز ریڈکشن کرنی پڑے گی. تو ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے پراپر سائزنگ کرنی ہے. ہماری ڈی ہائیڈریشن ڈیپینڈ کرے گی ہمارا جو پارٹیکل کا سائز ہے وہ کتنا ہے. دین جو تھرڈ نمبر پہ فیکٹر ہے وہ ہے ریلیٹیو ہیومیڈیٹی. انوائرمنٹ کے اندر ہیومیڈیٹی کتنی ہے, ہیومیڈیٹی کا لیول کیا ہے. نمبر 4 پہ وہ ہے ویلوسٹی آف ایئر یا ایئر فلو یا ایئر سرکولیشن, ایئر ویلوسٹی, کتنی سپیڈ سے ایئر آ رہی ہے. ڈی ہائیڈریشن اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہے کہ ایئر کتنی سپیڈ سے آ رہی ہے. اگر ایئر سلو آئے گی سلو ڈی ہائیڈریشن ہوگی, تیز آئے گی تو تیز ڈی ہائیڈریشن ہوگی. تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. نمبر 5 پہ جو فیکٹر ہے وہ ہے ٹیمپریچر. بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ ڈی ہائیڈریشن پروسیس ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہم لو ٹیمپریچر رکھیں گے تو زیادہ ٹائم کے لیے ہمیں ٹیمپریچر دینا پڑے گا, ایویپوریشن سلو ہوگی. اگر ہائی ٹیمپریچر دیں گے تو ہماری جو ایویپوریشن ہے وہ فاسٹ ہو جائے گی. ڈی ہائیڈریشن ہماری ویری کرتی ہے ٹیمپریچر پہ. چھٹے نمبر پہ ہمارا جو فیکٹر ہے وہ ہے سرکولیشن. ایئر کی سرکولیشن کہاں, ایک تو ایئر کا فلو آ رہا ہے. نمبر 6 پہ ہے سرکولیشن, مین کہ ایک پروڈکٹ ہے, پارٹیکل ہے, اس کے ہر سائڈ سے ایئر لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی, کہ ایک سائڈ سے آئی اور چلی گئی. ایئر کی جو سرکولیشن ہے کہ وہ اس کو پراپر ہر سائڈ سے ایئر لگا رہی ہے. ہاٹ ایئر کی جب سرکولیشن ہوگی ہر جگہ سے ہر ایریا میں جائے گی, ہر پارٹیکل پہ لگے گی اور ہر پارٹیکل کے ہر سائڈ پہ لگے گی. پارٹیکل سائز کے ساتھ ایئر کی روٹیشن ہوگی, سرکولیشن ہوگی, تب ہماری جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ افیکٹو ہوگی. تو یہ 6 فیکٹرز تھے جن پہ
ہماری ڈی ہائیڈریشن ڈپینڈ کرتی ہے، یا اگر یہ فیکٹرز چینج ہوتے ہیں تو ہماری جو ڈی ہائیڈریشن ہے اس کے اندر بھی چینج آ سکتا ہے، ویریشن آ سکتی ہے۔ اب ہم پروسیس دیکھتے ہیں، پروسیجر دیکھتے ہیں، ڈی ہائیڈریشن پروسیجر کیسے پرفارم کیسے کیا جاتا ہے۔ پروسیجر میں ہم سب سے پہلے جس طرح سن ٹائم میں ہم نے را مٹیریل سلیکشن کی تھی، اس طرح ہم را مٹیریل کو سلیکٹ کریں گے جو ہمیں چاہیے۔ را مٹیریل اچھا، رائپ، میچور اور ہائی کوالٹی را مٹیریل ہمیشہ ہم نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ڈیمیج کریں گے، اسپوائلج والا کریں گے، ڈیٹیوریٹڈ یا فزیکلی ڈیمیج پروڈکٹ کو سلیکٹ کریں گے را مٹیریل کو، تو ہماری جو فائنل پروڈکٹ ہے وہ بھی اس کی بھی کوالٹی فائنلی اچھی نہیں بنے گی، تو فنش پروڈکٹ ہے وہ گڈ نہیں ہوگی، تو مین کہ ہمارا جو ساری محنت تھی وہ ضائع ہوگی۔ اب اس کے بعد سلیکشن کے بعد ہم کریں گے پریپریٹری آپریشنز پرفارم کریں گے۔ جو سب سے پہلا پریپریٹری آپریشن ہے، اس میں وہی پریپریٹری آپریشن ڈیپینڈ کریں گے ہماری را مٹیریل کون سا ہے۔ بعض میں پیلنگ ہوگا، بعض میں شیلنگ ہوگا، بعض میں کلیننگ ہوگا، بعض میں واشنگ ہوگا۔ تو واشنگ، پیلنگ، کٹنگ، یہ سارے پریپریٹری آپریشنز ہم اپلائی کریں گے، اور یہ تھوڑے بہت چینج ہو سکتے ہیں ہماری را مٹیریل کو دیکھتے ہوئے۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پہ ہم پروسیجر کریں گے، جس پروسیس سے ہم گزاریں گے، وہ ہے بلانچنگ۔ بلانچنگ بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں، میں نہیں بتاؤں گا، اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں بلانچنگ کیا ہوتا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بلانچنگ کرنے کے بعد ہم اس کو کریں گے ڈرائی۔ اب ڈرائنگ، یہاں پہ ہم جو ڈرائنگ کریں گے یہ ڈی ہائیڈریشن کروائیں گے، ڈرائر سے گزار کے، ڈی ہائیڈریٹر سے گزار کے ہم ڈرائنگ کریں گے انڈر کنٹرول کنڈیشن۔ جب ہماری ڈرائنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تب ہم اس کو ایئر ٹائٹ پیک کریں گے، پولیتھین بیگ کے اندر پیک کر سکتے ہیں، اور بہت سارے ایئر ٹائٹ جار کے اندر، پلاسٹک کے اندر، گلاس کے اندر ہم اس کو پیک کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے را مٹیریل کون سا ہے، ہم نے پیکجنگ مٹیریل کے اندر اس کو پیک کرنا ہے۔ پیک کرنے کے بعد ہم اس کو اسٹور کریں گے، اس کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے گی، مہینوں میں چلی جائے گی، سالوں میں بھی جا سکتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن پروسیس میں ہم سالوں سال تک بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں۔